بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل، نماز کے احکام، صلاۃ کے لغوی مفہوم جس کو ہم اپنی مادری زبان میں نماز کہتے ہیں، دعا کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں نماز ان مخصوص افعال و اقوال کا نام ہے جن کا آغاز تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے ہوتا ہے اور خاتمہ سلام سے ہوتا ہے، درمیان میں قیام و رکوع اور سجود بھی ہوتا ہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ یہ بات متعین ہے کہ نماز معراج میں فرض ہوئی ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، پھر کم کر دی گئی، یہاں تک کہ کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ پھر ندا دی گئی کہ اے محمد، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی اور تمہارے لیے ان 5 نمازوں کے بدلے 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ بحوالہ سنن نسائی و ترمذی و احمد۔ نماز کی فرضیت کے دلائل، ارشاد باری تعالی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13۔ ترجمہ: آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے در پردہ اور علل اعلان خرچ کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نماز واجب ہونے کے شروط۔ نماز واجب ہونے کی چند شروط ہیں اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، عورت مسلمان ہو۔ نمبر 2، بالغ ہو۔ نمبر 3، پاگل یا مجنون نہ ہو بلکہ صاحب عقل و سمجھ بوجھ والی ہو۔ نمبر 4، حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، البتہ نابالغ بچی کی نماز صحیح ہے اگرچہ اس پر نماز واجب نہیں ہے۔ نماز کی صحت کے شروط۔ نماز کی صحت کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے واجب ہونے کے لیے ہیں، البتہ ان کے علاوہ کچھ مزید شرطیں بھی ہیں جن کی رعایت ضروری ہے اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو۔ نمبر 2، حدیث اکبر اور حدیث اصغر سے پاک ہو۔ نمبر 3، کپڑا بدن اور جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو۔ نمبر 4، مکمل ستر پوشی ہو۔ نمبر 5، قبلے کی طرف رخ ہو۔ نمبر 6، دل میں نماز کی نیت ہو، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 7، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیا جائے۔ نمبر 8، کھانا پینا بھی بند کر دیا جائے۔ نماز کے ارکان۔ نماز کے ارکان بھی اس طرح واجب ہے جس طرح نماز کی شروط، البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نماز کی شروط نما پر مقدم ہے جیسے طہارت وغیرہ، اور ارکان اعمال کا نام ہے جن کے چھوٹ جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے جیسے قیام، رکوع، سجود وغیرہ۔ نماز کے ارکان مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر۔ نمبر 2، قیام۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کی قرأت۔
نمبر 4 رکوع، نمبر 5 رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 6 ہر رکعت میں 2 سجدے، نمبر 7 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، نمبر 8 آخری قاعدہ، نمبر 9 دونوں جانب سلام پھیرنا، نمبر 10 ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا، نمبر 11 ترتیب، اگر ان ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز کی سنتیں، نمبر 1 سینے پر ہاتھ باندھنا، نمبر 2 دعا اور ثنا پڑھنا، نمبر 4 قرأت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، نمبر 5 سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، نمبر 6 سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کو ملانا، نمبر 7 جوہری کی نمازوں میں بلند قرأت کرنا، نمبر 8 تکبیر کہنا، نمبر 9 رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، نمبر 10 سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھنا پھر دونوں گھٹنوں کو، نمبر 11 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، نمبر 12 سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنا، نمبر 13 دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا، نمبر 14 آخری تشہد میں ترک، ان امور کا بیان جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 جان بوجھ کر بات کرنا، لیکن اگر بھول کر بات کر لی ہے تو سجدہ سہو ضروری ہوگا، نماز باطل نہیں ہوگی۔ نمبر 2 قہقہے مار کر ہنسنا، نمبر 3 کھانا پینا چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، نمبر 4 نماز میں بہت زیادہ بیکار حرکتیں کرنا، نمبر 5 وضو کا ٹوٹ جانا، نمبر 6 دوران نماز خیال آئے کہ اس نے وضو نہیں کیا ہے، نمبر 7 اعتدال و اطمینان سے تمام ارکان کا ادا نہ ہو کرنا، نمبر 8 قبلے کے علاوہ کسی دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، مذکورہ امور سے نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ ان امور کا بیان جو نماز میں مکروہ ہے، کچھ امور ایسے ہیں کہ اگر وہ نماز میں واقع ہو جائیں تو اس سے نماز تو باطل نہیں ہوگی لیکن اجر کم ہو جائے گا، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے امور نماز میں نہ واقع ہوں اور وہ امور مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 دوران نماز آسمان کی طرف دیکھنا، نمبر 2 نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، نمبر 3 کمر پر ہاتھ رکھنا، نمبر 4 نماز میں بال سیدھا کرنا یا آستین یا کپڑا درست کرنا، نمبر 5 سجدے کے وقت ایک سے زیادہ مرتبہ سجدے کی جگہ سے کنکریوں وغیرہ کو صاف کرنا، اگر ایک مرتبہ صاف کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں، نمبر 6 رکوع و سجدے میں قرأت کی تلاوت، نمبر 7 کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا، نمبر 8 نماز میں اقاء کرنا یعنی کتے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنا، وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1 فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اس کے درمیان کوئی نفلی نماز پڑھنا منع ہے، جب سورج خوب روشن ہو جائے تو پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 2 زوال کے وقت، نمبر 3 عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، رہا تحیت المسجد کا مسئلہ تو اسے ان اوقات میں پڑھ سکتی ہے، صرف سورج نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز میں عورت امام کو کس طرح متبع کرے؟ اگر نماز میں امام کو کچھ سہو ہو جائے تو عورت اپنی داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھ کر متبع کرے اور آدمی سبحان اللہ کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو نماز میں کچھ لاحق ہو جائے تو مرد سبحان اللہ کہے، اور عورتوں کے لیے تصدیق ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ نماز کے درمیان عورت چھوٹے بچوں کو لے سکتی ہے۔ دوران نماز چھوٹی بچی یا بچہ سامنے آ جائے تو اسے عورت اٹھا سکتی ہے۔
خواہ نماز فرض کی ہو یا سنت کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیمہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ رکوع میں جاتے تو اتار دیتے اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے تو پھر اپنی گردن پر بٹھا لیتے۔ بحوالہ سنن نسائی اور احمد۔ ابن جریح کہتے ہیں کہ یہ صبح کی نماز تھی۔ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم۔ عورتیں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، پھر وہ اپنی چادروں کو اوڑھے ہوئے مسجد سے واپس ہوتی تھیں، مگر اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اسی طرح اگر عورت پورے پردے کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے اجازت طلب کرتی ہے تو اسے اجازت دینا چاہیے اور روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے، جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مت روکو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اتنے میں حضرت بلال نے کہا، میں انہیں ضرور منع کروں گا۔ حضرت ابن عمر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور برا بھلا کہا اور کہا، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں روکوں گا۔ ان روایتوں کے علاوہ دوسری بہت سی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ مسجد میں ان کا بہترین انتظام ہو اور پورے پردے کے ساتھ جائیں۔ خوشبو وغیرہ ہرگز استعمال نہ کریں، لیکن گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کمرے کے اس خاص حصے میں جس کو نماز کے لیے خاص کیا ہے، اس میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ دوسری روایت ہے، تم لوگ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، البتہ ان کا گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ مذکورہ روایتوں سے معلوم ہوا کہ عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ البتہ اگر فتنے کا خوف ہے تو اجتناب کرنا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو کچھ میں نے عورتوں کے متعلق دیکھا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں جانے سے روک دیتے، جس طرح بنو اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روک دیا تھا۔ مذکورہ بالا روایتوں کی روشنی میں مندرجہ ذیل شروط کے ساتھ عورت مسجد جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مسجد میں عورت کے لیے الگ سے انتظام ہو۔ نمبر 2، عورت مکمل پردے کے ساتھ جائے۔ نمبر 3، خوشبودار چیزیں ہرگز نہ استعمال کرے۔ نمبر 4، راستہ محفوظ ہو۔ عورت کی امامت۔ کیا عورت مرد کی امام بن سکتی ہے؟ عورت مرد کا امام نہیں بن سکتی، خواہ مرد کوئی بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا معاملہ کسی عورت کے سپرد کر دیا ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اگر عورت مرد سے زیادہ پڑھی لکھی ہے تب بھی امام نہیں بن سکتی۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، قوم کی امامت وہ شخص کرائے جو کتاب اللہ کا زیادہ عالم ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ تو یہ حدیث مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری بات، امامت کے لیے شرط یہ ہے کہ مرد ہو، عادل ہو اور قرآن و سنت کا عالم ہو۔
لہذا عورت مرد کا امام نہیں بن سکتی۔ عورت کا امام بننا، عورت عورتوں کی نماز میں امام بن سکتی ہے اور وہ صف میں ان کے درمیان ہی کھڑی ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو امامت کرائیں، بحوالہ سنن ابی داود۔ اسی طرح اگر وہ جماعت نہ بھی کرائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اذان اور جماعت صرف مردوں پر ہی فرض ہے، عورتوں پر نہیں۔ عورتوں کی صف بندی، اگر دو عورتیں ساتھ میں نماز پڑھ رہی ہیں تو جو عورت امام بنے گی دوسری عورت اس کے داہنے جانب کھڑی ہوگی۔ اگر عورت مرد کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ اگر عورت دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو دوسرا آدمی امام کے داہنے جانب کھڑا ہوگا اور عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی، اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور ان کی ماں یا خالہ کو نماز پڑھائی تو مجھ کو اپنے داہنے جانب کر لیا اور عورت کو ہمارے پیچھے کر دیا۔ اسی طرح اگر مرد اور بچے ساتھ ہیں تو اس وقت بھی عورت سب کے پیچھے ہوگی۔ مرد عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے، مرد صرف عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ ابی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے ایک عجیب کام کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سا کام اے ابی بکر؟ ابی بکر نے کہا کہ میرے ساتھ گھر میں چند عورتیں تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ پڑھنا نہیں جانتی ہیں اور آپ پڑھنا جانتے ہیں، لہذا آپ ہماری نماز پڑھا دیجئے۔ تو میں نے 8 رکعت اور وتر پڑھایا۔ آپ اس کو سن کر خوش ہو گئے۔ ابھی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خاموشی کو رضامندی پر محمول کیا۔ اس روایت کے ابو یعلا اور طبرانی نے اوسط میں حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نماز جمعہ، عورت پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ظہر ادا کرے، لیکن اگر وہ نماز جمعہ میں شریک ہوتی ہے اور جمعے کی نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ عیدین کی نماز، عید خواہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں میں عورت کا عیدگاہ جانا اور وہاں نماز پڑھنا مشروع ہے، خواہ وہ عورت جوان ہو، بوڑھی ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، سبھی جا سکتی ہے۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نوجوان باکرہ لڑکیوں اور حائضہ عورتوں کو لے چلے۔ حائضہ عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی بلکہ وعظ و نصیحت اور دعا میں شریک ہوں گے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اس کی بہن اس کو اپنی چادر دے دے، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر نکلا۔ آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اس کے بعد عورتوں کے پاس آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ عورتیں عیدگاہ جا سکتی ہیں تاکہ اس کے حسنات اور بھلائیوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ حائضہ عورت بھی جا سکتی ہے، وہ صرف نماز نہیں پڑھے گی، باقی خطبہ سنے گی، دعا میں شریک ہوگی۔ جو لوگ عورتوں کو عیدگاہ جانے سے روکتے ہیں وہ صریح حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور بہت بڑی نیکیوں سے ان کو محروم کرتے ہیں۔ عیدین کی نماز کا طریقہ، عیدین کی نماز صرف 2 رکعت سنت موقدہ ہے، انہیں صبح سویرے دن نکلتے ہی پڑھنا افضل ہے۔ ان کے لیے نہ اذان کہنی چاہیے اور نہ اقامت۔ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیر زائد کہنی چاہیے اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 3 تکبیریں کہنی چاہیے۔
ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا جائز ہے۔ عیدین کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھنی چاہیے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔